آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. آپ جو لوگ پاکستان میں اور دنیا میں بستے ہیں, آپ نے ایک مشہور و معروف مووی فلم پاکستان کی جس نے کروڑوں کا بزنس کیا اس دور میں, آج سے 25-30 سال پہلے, اس کا نام تھا مولا جٹ, اور اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. آج برطانیہ کے اندر اسی فلم کو سے نام کو لے کر مولا جٹ ان مانچسٹر جو ہے وہ ایک شارٹ سٹوری جو ٹیلی مووی ہے وہ بنائی گئی. آج ان کی ٹیم میرے ساتھ موجود ہے. آج اسی مولا جٹ ان مانچسٹر فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, رانا توصیف احمد صاحب, آپ کو خوش آمدید بولتا ہوں. اور انہوں نے, سب سے بات ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ انہوں نے اسی فلم کے اندر انہوں نے نوری نت کا کردار نہایت ایکشن طریقے سے انجام دیا. رانا توصیف صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی بہت شکریہ اعجاز افضل صالح آپ کا. میں اس میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. جی کریں. پروڈیوسر بھی ہوں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوں, لیکن اس فلم کے ہمارے جو رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں شفیق الرحمان عامر صاحب, اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ ذرا بیرونی جو ملک سے باہر تھے, تو ابھی امید ہے کہ وہ آگے ہوں گے تو انشاءاللہ. لیکن یہ کریڈٹ ان کا مینشن کرنا ضروری ہے. یہ کریڈٹ مینشن کرنا ضروری ہے. میرے دوسرے مہمان ہیں آج اسی فلم کے اندر حماد بٹ صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس فلم کے اندر انہوں نے مولا جٹ کا کردار ادا کیا, جیسے فلم کا نام ہے, جو یہی کردار جو سلطان راہی صاحب نے کیا تھا. حماد بٹ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. شکریہ اعجاز بھائی, آپ کے ویورز کو بھی سلام, اور تھینک یو فار ہیونگ اس آل ان ہیئر. اور میں آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے سارا ارینجمنٹ کر کے اور ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. اور پاکستان والوں کو, دیکھنے والوں کو, جہاں پہ بھی بستے ہیں, سب کو سلام. تیسرے میرے مہمان ہیں آج کے مولا جٹ ان مانچسٹر کے. آج اس پروگرام کے اندر وہ ہیں راجہ شاہد صاحب, جو پروموٹر ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک اور بات میں شیئر کرتا چاہوں, یہ بلیک بیلٹ ہیں کراٹے کے اندر. ان کا ایک اپنا انسٹیٹیوٹ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہے جو ان سے مستفید ہو چکے ہیں. یہ گزشتہ برسوں کے اندر چائنا میں اور دیگر ممالک کے اندر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں. فلموں کے ساتھ ان کا شغف ہے, اور یہ جو کامیڈی فلم سے ہوتی ہیں, اور بالخصوص یہ اپنی بھی جو موویز ہیں وہ شارٹ موویز ہے اس کو پکچرائز کراتے ہیں, اور خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ گانے بھی بناتے ہیں. راجہ شاہد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ تو آپ نے مجھے سرپرائز دے دیا, میری دوسری سٹوری بھی بتا دی, کراٹے والی بھی. تو تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا یہاں آپ آ کر. آپ کا شکریہ. میرے تقریباً 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ. جی بالکل, ہم اس پہ بات کریں گے. تو جناب باتیں ہیں رانا توصیف صاحب کی طرف. تو جی جناب نوری نت صاحب, رانا توصیف صاحب عرف نوری نت, یہ کیسے خیال آیا کہ اتنے برسوں پرانی بننے والی فلم ہٹ کو لے کر آپ نے شارٹ ٹیلی جو مووی ہے اس کو بنانے کا ارادہ کر لیا؟ جی افضل بھائی, اس کی سٹوری تو بڑی شارٹ ہے, اور کیونکہ سب سے پہلا تو ہمارا شوق یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کلچر کو نا برطانیہ میں نا ہم رہتے ہوئے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ خیال کیسے آیا. خیال اس طرح آیا کہ یہ بٹ صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, ہم لوگ اس طرح ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو بات شروع ہوئی. یہ فلم دیکھ کے آئے تھے مولا جٹ, جو ریوائول آئی ہے, نئی مولا جٹ. انہوں نے سینما میں دیکھی تو مجھے کہتے یار ہم لوگ برطانیہ میں پروڈکشن جو کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہ ہم مولا جٹ سے سٹارٹ لیں. تو ہم وہاں پہ ڈسکشن شروع کرتے کرتے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ڈائلاگ بولنا شروع کر دیے. کرتے کرتے وہ بات ہماری اتنی آگے نکل گئی کہ وہ جو ساتھ دوسرے ٹیبلوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی توجہ بھی ہماری طرف ہو گئی. ہمارے ساتھ شفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہیں پہ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیٹس ڈو اٹ. تو ہم نے وہاں سے نکلے, پھر انہوں نے یہ اسکرپٹ لکھا, ہم نے ٹیم کو اکٹھا کرنا شروع کیا, خوب بھاگ دوڑ شروع کی, اور پھر کاسٹیوم اکٹھے کرنے, مولا جٹ کا گنڈاسا بنوانا. وہ بٹ صاحب کی لنڈن سے انہوں نے یہ بنوایا اسپیشل, کیونکہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بنوانا اکٹھی کرنا مشکل ہے. پھر کلچرلی ہمیں تحمد, وہ دھوتیاں جیسے کہتے ہیں, وہ دھوتیاں بنوانا میرے جو ہم نے پہنی ہوئی تھی. پھر اس وقت جو نا موسم سردی کا تھا, وہ سردی میں آپ کو پتہ کھلے جوتے پہن کے کھلی جگہوں پہ گھومنا, تو وہ ایک بڑا ہی جو نا ہمارے لیے ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی. اور ہم نے سٹارٹ لیا کہ پاکستان کا کلچر پھر ہم نے اس میں
एक गोरी को रखा हमने, एक जो स्याह फाम लोग हैं उनको भी हमने इसमें डाला, हमारे सरदार भाई भी इसमें हैं, जोगा सिंह जो एक बड़े सिंगर भी हैं जी, उनको हमने इसमें रखा। और हमारी ये डाइवर्सिटी है इस टीम के अंदर, मौला जट के अंदर, उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान का कल्चर जो है ना दूर तक फैले, लोगों को बताया, क्योंकि मौला जट पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। ख़ास तौर पे पंजाबी कल्चर जो है ना मौला जट के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। शादी ब्याह हो, खुशियाँ हो, हर जगह मौला जट मौजूद है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, इसको लेके हमने स्ट्रगल की, मेहनत की, दिन रात हमने ये एक दिन बैठ के हमने प्लानिंग की, शफीक साहब ने इसका स्क्रिप्ट रेडी किया और 3 दिन में हमने ये फिल्मिंग कंप्लीट की इसकी। और इस शदीद सर्दी के अंदर ये हमने इसको फिल्म किया, -2-3 इसका टेम्परेचर था। और हमने इसको हमारे कैमरामैन, हमारे बाकी साथी आर्टिस्ट जितने भी थे उसमें, जो दारो हैं, सना, जूलिया है जो गोरी जो हमारे साथ, राणा साहब कहता कलामी माँ बिल्कुल इसी तरह पे आता है। ये बताइए कि 3 दिन का जो आपने जिक्र किया कि 3 दिन के अंदर आपने ये फिल्म मुकम्मल कर ली, 3 दिन के अंदर चले हम 24 घंटे लगाए, चले 72 घंटे बन गए या जितने भी घंटे बनते हैं, इसके अंदर एक शॉर्ट टेली फिल्म बनाना विद कॉस्ट्यूम्स, विद डायरेक्शंस, प्रमोशन, इससे वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपने कैसे कर लिया? मेरे लिए तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ है, और मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए भी बड़ा सरप्राइज़ होगा जिन्होंने ये मूवी देखी होगी और जब ये आप बात करेंगे आप। ये बहुत अच्छी आपने जो है ना सवाल किया है, ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है। बेसिकली जब हमने बाद में इस सारा कंटेंट बन के हमारे सामने आया ना, तो हम खुद शॉक्ड हो गए कि इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एक बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो 3 दिन में बनाया हमने। और ये यकीन करें कि सुबह 7 बजे हम लोग घर से बाहर होते थे और वापसी का कोई टाइम नहीं था कि हमने कितने बजे वापस जाना है। और खाना भी, डिनर भी हमारा रात को, रेस्टोरेंट बंद हो रहे होते थे, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे होते थे कि यार प्लीज़ हम लोग आ रहे हैं, हमने खाना खाना है टीम ने, तो हमारे लिए खाना थोड़ी देर वेट कर लें। यानी कि रेस्टोरेंट बंद हो जाओ, कहते भाई जाओ, असी नहीं घर जाना, तुहानू तो घर पुछदा कोई नहीं, तुसीं तो मौला जट बनना, असी तो नहीं बनना। तो ये सारी वजह थी कि हम लोग देर तक काम करते रहे दिन रात, और सारी टीम, सही है, सारी टीम की इसमें मुशक्कत है, सिर्फ एक बंदे का इसमें कमाल नहीं है। इसमें चाहे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, को डायरेक्टर है, आर्टिस्ट हैं, हमारे भट्ट साहब हैं, ये हिमाद भट्ट साहब ने यकीन करें कि दौड़ लगाई मेरे साथ। हमने कॉस्ट्यूम ढूंढने थे, पुलिस का कॉस्ट्यूम था, मौला जट, नूरी नाथ, हमने कहा यार ये कहाँ से। फिर हमने अगले दिन मार्केट खुलनी थी, शूट हो रहा है, तो हम बीच में से निकल के जा रहे हैं कॉस्ट्यूम लेने के लिए कि अगले करैक्टर के लिए कॉस्ट्यूम निकालें, कैसे निकालें, बिल्कुल सही। क्योंकि वो आपको पता है कि 3 दिन में अगर हमने, क्योंकि सब लोग, आपको पता है जितने हमारे आर्टिस्ट हैं इसमें कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जिन लोगों से काम लिया है ना जी, वो सब लोग हमारे लड़के लड़कियां यहाँ के बरतानिया में रहने वाले हैं, क्योंकि हमने यंग टैलेंट को एक तो प्रमोट करना, और बरतानिया में अगर पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना है तो हमने लोगों भी यहीं के यूज़ करने थे। तो हमने ये इन आम लड़के लड़कियों से, यानी कि जो सिर्फ अपने ज़िंदगी के मतलब दिन गुजारने के लिए, अपने घर वालों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं बरतानिया के अंदर, वो किस तरह उन्होंने टाइम निकाला होगा, किस तरह वो भाग भाग के अपनी नौकरियों से आए होंगे और उन्होंने काम किया। बहुत एफर्ट कीजिए, आपने बहुत एफर्ट की, कोई शक नहीं। मैं बात करूंगा अब जनाब हमाद भट्ट साहब, जो जिनका किरदार था मौला जट का गंडासा, कहाँ सुल्तान राही, बड़ी बड़ी मूछों वाले, बड़ा पटका और धोती और सर, कहाँ से ये आज हमारे टीवी स्क्रीन में बैठने वाला खूबसूरत सा चुलबुला सा लड़का जिसको चॉकलेट हीरो होना चाहिए, और आपने किरदार अदा कर लिया मौला जट साहब का। कैसा फील हुआ, कैसी फीलिंग्स थी? एजाज भाई, पहले तो राना तौसीफ भाई मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस फिल्म ने, एक टेली फिल्म ने, हम पूरी टीम को एक दूसरे के और करीब कर दिया एक काम करने के। पहले से ही दोस्ती थी हमारी आपस में, लेकिन एक टीम वर्क जब काम करते हैं मिल के, तो आपको एक दूसरे की नेचर का पता चलता है, हार्ड वर्क कितना है। कोई बंदा आइडियाज़ आप लेके आते हैं। तो सबसे मज़े की बात मुझे राना तौसीफ भाई की ये लगी थी कि चाहते थे कि कम्युनिटी को इंगेज किया जाए, यंगस्टर्स को, जिनके पास करने के लिए फजूल टाइम गलियों में खड़े होने की बजाय, फ़ोन पे टाइम स्पेंड करने की बजाय, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लोगों के सामने टैलेंट लेके आया जाए, टैलेंट हंट किया जाए, जिससे हमारी एज अ कम्युनिटी जिस मुल्क में रहते हैं, जिस एरिया में, हम इनको भी फ़ायदा दे सकें। और सबसे बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान, जिसका नाम, आन शान, जिसका हम जिक्र करते हुए आंखें भी नम हो जाती हैं अपने पाकिस्तान को यहाँ पे बैठे याद करके, उसके लिए कुछ करके दिखाने का जज्बा, उस जज्बे ने सारा कुछ करवाया। आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया
کہ 3 دن کے اندر آپ نے سارا شوٹ کر لیا. بلیو می اور ناٹ, ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہم 3 دن کے بعد جب یہ شوٹ کر کے ہم فارغ ہوں گے اور جب یہ بن کے کانٹیکٹ سامنے آئے گا تو اتنا زیادہ پذیرائی اور اتنی ساری دعائیں اور اتنے سارے لوگوں کے ویوز اور فیڈ بیک ملے گی. ہم لوگ ابھی تک خود بھی بہت شاکڈ ہیں اور خوش بھی ہیں ملک کے لیے اپنے کہ کوئی ایک پیشن کے ساتھ کام کیا ہے. اور بلیو می اور ناٹ, ہم بیٹھ کے ابھی تک کئی دن گزر چکے ہیں, ہمارا جو پریمیئر ہے اس کے بعد ابھی تک میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کو, چن کے لوگوں کو پرسنل میسیج واپس بھجوا رہے ہیں ان کے ریویوز کے لیے, ان کی فیڈ بیک کے لیے, تاکہ ملک کے لیے آگے بھی فیوچر میں ایسے کام کیے جا سکیں اور خاص طور پہ جو نئی یوتھ ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے, نیو یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے آپ نے یہ فلم بنائی ہے اٹریکشن, اور میں نے خود بھی اس کو واچ کیا, بہت ہی خوبصورت فلم. اور دیکھیں جو کامیڈی ہوتی ہے, ایک سیریس فلم سے لے کر کامیڈی کو بنانا, میرا خیال یہ دنیا کا سب سے مشکل کام لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے. آپ سیریس اداکاری کر کے لوگوں کو رلانا اور ہنسانا, یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں اور یہ بہت ٹف. یہ اس کے لیے ایک ایسا ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہو. راجہ شاہد صاحب, مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ نے یہ فلم بھی دیکھی, آپ بذات خود بھی میں نے بے شمار دیکھی ہیں کہ آپ کے کچھ سنگنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں, موسیقی کی طرف آپ راغب ہیں, آپ اپنی بھی ایک جو ویڈیو فلمز بناتے ہیں, تو اس کے اندر دیکھتے ہوئے ذرا ہمیں اپنا وہ بھی ایکسپیرینس شیئر کیجئے, اور آپ نے کہ جو آپ کے دونوں دوست ہیں اس کے حساب سے بھی اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو یہ مووی کیسے لگی, اور اوبیسلی آپ بھی ان کے شانہ بشانہ کے ساتھ چلتے رہے. شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے رانا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جی کہ انہوں نے یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے یوز کیا ہے, کیسے سامنے لائیں. یہ بہت مشکل ہے کہ, اور جیسے ہمارے ہیرو ہیں اس فلم کے جناب ہم بٹ صاحب, ان کی پرسنالٹی دیکھیں کہ یہ بالکل لگتا ہی نہیں کہ یہ ان کے اندر وہ گیٹ اپ یا وہ رول, وہ ڈائلاگ کیسے بولیں گے, اور دیکھیں کیسے وہاں پہ بالکل ایک الگ پرسنالٹی لگ رہے ہیں. تو یہ میں مبارکباد دیتا ہوں رانا صاحب کو, اتنے شارٹ ٹائم میں ان کی ظاہر ہے سبھی ٹیم کی بڑی کوشش ہے, بڑے دل سے انہوں نے کام کیا. جتنی بھی ٹیم ہے 3 دن میں اگر کمپلیٹ کیا تو ظاہر ہے اس میں چھوٹی سی ٹیم نہیں, کافی لمبی چوڑی ٹیم ہے ان کی, بڑی محنت کی ہے انہوں نے. ہم تو ایک گانا بناتے ہیں پہ اس پہ تو 3 دن لگ جاتے ہیں, وہ 5 منٹ کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک اتنا سارا پروجیکٹ جو انہوں نے کیا ہے, واقعی یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا, یہاں یو کے میں وہ بھی آپ نے کیا ہے, یہ میں داد دیتا ہوں جی ان کو. اور آپ اپنے مجھے بتائیے جو آپ کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں, کیونکہ آپ بھی اس فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں, جی آپ مجھے کچھ اپنی انڈسٹریز کے متعلق بتائیے کہ آپ جو یہ کمرس پڑھتے ہیں, آپ کی لائف کا ایک حصہ ہے ایک ایز اے بلیک بیلٹ جوڈو کراٹے والا آدمی ہے جی, لڑائی والا, سکھانے والا, فزیکل, اور وہ بھی اس کے اندر بھی سارے یوتھ انوالو ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ایک بہت بڑا آپ ایک میرا خیال ہے رول ادا کر رہے ہیں کہ اسپیشلی جو یہاں کے ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ. اور دوسری طرف یہ موسیقی کی جو طرف ہے آپ کا راغب ہے, تو وہ ہمارے ایک اینکر پرسن کہتے ہوتے ہیں یہ کھلا تضاد تو نہیں, تو یہ کھلا تضاد کے اندر یہ کیسے 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز اور آپ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں سیم وقت میں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ رانا صاحب نے یہاں کا ٹیلنٹ یوز کیا ہے, اسی کو لے کر آگے چلتا ہوں کہ ہر انسان میں نا کوالٹیز ہوتی ہیں, اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایسا ہے, بالکل ایسے ہی. وہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم ان کو یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کوشش کرے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو ان کو کیسے یوز کیا جائے. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے, تو وہ اپنے اوپر ہوتا ہے کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. تو کراٹے جو ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور یہ سنگنگ اور فلمنگ یہ اس سے بالکل الگ ہے. تو جب ہم کراٹے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بالکل ہماری پرسنالٹی گیٹ اپ بالکل چینج ہوتا ہے, سارا کچھ بھول جاتے ہیں, اس میں کھو جاتے ہیں. اور جب فلمنگ میں جاتے ہیں, ریکارڈنگ میں جاتے ہیں, ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں, وہی سارا رول جو بھی ہے ہم وہی ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے, بالکل پوری طرح اس میں کھو جانا. تو آپ جو آپ مجھے میرے ساتھ اپنا وہ بھی ایکسپیرینس شیئر کریے کہ آپ مختلف ممالک میں آپ گئے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے پرفارم کیا ہے, وہاں پہ بھی آپ نے جوڈو کراٹس کے مقابلوں کے حصہ لے. اس کی تھوڑی سی برطانیہ کی مجھے تھوڑی تفصیل بتائیں کہ برطانیہ میں آپ کا کیا سیٹ اپ ہے, اور باہر جا کے آپ نے کہاں یہ جا کے مقابلوں میں حصے لیے. میں نے یہاں پہ 12 ایئرس ٹیچنگ کی ہے. ٹھیک ہے. یہاں کے لوکل فیمس ہے یہاں پہ اسپورٹس سینٹر, وہاں پہ 12 ایئرس کی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کنٹری ٹو کنٹری جایا جائے. پھر باہر ملکوں میں گیا, وہاں پہ بھی ٹیچنگ کی ہے, اور تقریباً 3-4 سال پہلے پھر 152 کنٹری کو اکٹھا کر کے اچھا ان کے ٹورنامنٹ کروائے. واہ. تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی اور بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو بچپن میں نے سیکھا ہے جی وہ اس کو چھوڑ نہیں دیا, وہ میں آگے تک پہنچا رہا آگے ہوں. نگلی نسل تک منتقل پہنچا اور رہا یہی ہوں. میرا خیال ہے سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے کہ جو فن اور ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگ اپنے سینوں میں چھپا کر رکھتے ہیں, اسے آگے منتقل نہیں کرتے, حالانکہ ایسا ہونا چاہیے. اور آج کی جو ہمارا جو پروگرام ہے مولا جٹ ان مانچسٹر فلم کی جو ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے, تو سیف صاحب آپ بھی میرا خیال ہے کہ یہی مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو یہاں کی نوجوان نسل ہے اس کو بھی لگے. لیکن آپ جو اس کے اندر ساری اندر امپورٹنٹ اگر جو ٹاپک اگر وہ دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس وقت, آپ نے تو یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے, آپ نے یہ ایک مزاحیہ کی طرف آپ نے بنایا اور ایک بہت بڑی جو فلم تھی اس کا نام لے کر آپ نے مولا جٹ ان مانچسٹر بنائی. آگے کے بھی آپ کے پلان پوچھیں گے, اور میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا, مجھے تو اپنے جب ہم آج سے 20-25 سال کی بات کریں تو پاکستان کے اندر کم از کم 3000 سے زائد سنیما گھر ہوتے تھے. آج میں اس وقت سچ کر رہا تھا کہ ٹوٹل جو تعداد ہے پاکستان کے اندر سنیما گھروں کی وہ کم ہو کے میرا خیال ہے کوئی 100 یا 150 تک رہ گئی ہے. کیوں یہ زوال آیا اس فلم انڈسٹری کے اوپر؟ آپ اس کو ایز اے فلم پروڈیوسر, ٹھیک ہے جی, ایز اے ڈائریکٹر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا آپ نے افضل صاحب. اس میں نا اجاز افضل, جی اجاز افضل صاحب کہ اس میں نا 2-3 اہم پوائنٹ ہیں, اس پہ میں ڈسکس اس کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. پھر میں اس طرف بھی آتا ہوں جو آپ نے برطانیہ کا ذکر کیا, ینگ ٹیلنٹ کا ذکر کیا. جو پاکستان میں فلم بنانے کے لیے بندہ گیا ہے نا یہاں سے, امریکہ سے, برطانیہ سے, ملائیشیا سے, پروڈیوسر, وہاں پہ جب وہ اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھا ہے نا تو وہاں پہ انہوں نے ایک اپرچونٹی کے مطلب طرح نہیں دیکھا اس کو. انہوں نے اس کو ایز اے مطلب کہتے ہیں نا جیسے پنجابی میں کہ یار مرغا آ گیا جی, کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ پوری گائے حلال کر دیتے ہیں. صحیح. اگر آپ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں گے نا, ود آل ڈیو رسپیکٹ, وہاں سب لوگ اب اس لیے برے نہیں ہوتے دنیا کے اندر یا پاکستان میں یا کہیں بھی, تو وہاں پہ کچھ جو لوگ تھے نا انہوں نے اس پروڈیوسر کو رادر دین کے اچھے طریقے سے اس کا پیسہ استعمال کریں, صحیح جگہ پہ اس کا پیسہ استعمال کریں اور اس پروجیکٹ کو ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے کلچر کے لیے پراپر استعمال کریں. انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور وہ ناکام پروجیکٹس بنائے اور وہ پروڈیوسر وہاں سے دھاڑیں چیخیں مارتے ہوئے بھاگ گئے. آج سچویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ باری اسٹوڈیو کی جو بلڈنگ ہے, جو عمارت ہے, جو جگہ ہے, کئی کنال پہ محیط بہت بڑا باری اسٹوڈیو جہاں کبھی رونق ہوتی تھی, کبھی اس کے اندر جانے کے لیے لوگوں کو کئی مہینے کئی سال لگ جاتے تھے صرف باری اسٹوڈیو کے گیٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے. اور آج دیکھ لیں توڑ پھوڑ کا شکار, اور وہاں پہ مکانات بننے شروع ہو گئے ہیں, پراپرٹی ڈیلروں کا قبضہ ہو گیا اور ختم ہو گیا باری اسٹوڈیو. اور وہ ہمارا ایک ورثہ تھا, وہ ہمارا ایک کلچر تھا, ہمارا آپ کہہ لیں کہ مطلب جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ورثہ ہو نا تو اس کی بلڈنگ کو چھیڑنے نہیں دیتے یہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو پرزرو کرنے کی بجائے, اس کو محفوظ کرنے کی بجائے حکومت پنجاب اگر اس کی کفالت کر لیتی, اس کی حفاظت کر لیتی کہ ابھی جو فلم انڈسٹری کی ریوائول ہونا چاہتی ہے اور ہونے جا رہی ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی کیونکہ بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں. ابھی شان صاحب نے بھی مووی بنائی ہے, اس کے پہلے جو مولا جٹ کا ریوائول آیا, یہ نشانیاں ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے ریوائول کی. لیکن اس کے ساتھ جو پہلے برا سلوک کیا گیا اس کی وجہ سے آج باری اسٹوڈیو کا یہ حال ہوا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مزید اچھے لوگ آئیں گے جو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو استعمال کریں, وہ ان پروڈیوسرز کے پیسے کا بے دریغ اور غلط استعمال کی بجائے یا اس کو صرف اپنے دہاڑی لگانے کی بجائے پراپر صحیح جگہ پہ محنت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اور نوجوان لوگ آگے آئیں اور آ رہے ہیں.
जब वो पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, नौजवान लोग आगे आएंगे, तो इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल भी ज़रूर होगा। जहाँ तक रही बरतानिया में, तो बरतानिया में आपको पता है कि यहाँ पर ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोडक्शन नहीं है लोकल। इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, फिल्म काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ भी यहाँ मौजूद थे मानी साहब, वो भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फिल्मों में इस वक्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो भी बरतानिया में है, लेकिन ज़ाहिर है फिल्म प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान से आती है, यहाँ पे लोकल नहीं है। तो हमने यहाँ पे लोकल सेटअप लगाया है। ऑब्वियसली एक कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा हमें कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तो हम सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए हमारे लोगों ने, हमारे टीम ने मिलके किए, हम सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं। सब लोग अपनी तई सब ने उसमें हिस्सा डाला।